بالکل ٹھیک حسن صاحب، یعنی کہ رحم کی اپیل سسٹم میں ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. حکومتی ذرائع نے پنجاب میں مزید 3 مقامات پر سونے کے ذخائر کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے. اٹک کے بعد میاں والی، تربیلا اور ستلج کے مقام پر بھی سونے کے ذخائر کی تصدیق کی گئی ہے. تینوں مقامات پر موجود سونے کی قیمت کئی 100 ارب روپے ہو سکتی ہے، جبکہ حکام مزید مقامات سے سونا نکلنے سے متعلق جلد وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیں گے. دیکھو بات سنو، یہ تو پرانی بات ہے. پاکستان تو چند خاندان ہیں، ان کے لیے ڈے 1 سے سونے کی کان ہے. پوری دنیا میں اربوں خربوں کے ان کے کاروبار ہیں، اولادیں ہیں، جائیدادیں ہیں. تو پاکستان میں سونے کی کمی تو نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک اقلیت ہے جس کے لیے سونے کی کان ہے. اچھا، باقی مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب ایک عجیب و غریب ڈرامہ چلتا تھا چنوٹ میں، پتہ نہیں تانبے کے یا کون سی، اس طرح کی بانگیاں تو چلتی رہتی ہیں. ریکارڈ اس کا کیا بنا، چنوٹ، اٹک، میاں والی، تربیلا، ستلج. تو عوام مزدور ہیں، پاکستان سونے کی کان ہے. اور یہ کسے کہانیاں پہلے بھی اس طرح کی بانگیاں بہت ساری سن چکے ہیں. پکے گا تو پھوٹے گا، یہ سرائکی بھائی ہمارے کہتے ہیں. جب آئے گا تو دیکھیں گے. باقی فکر نہ کریں آئندہ ان کا کیا ہے، یہ کہہ دیں گے جی پلیٹینم اور لیتھیم اور اس قسم کی چیزوں کو بھی ذخائر نکل آئے. پاکستانی عوام تو اس کے بینیفیشری نہیں ہوں گے. پاکستان تو پاکستانی جو ہے نا، وہ پاکستان کے بینیفیشری نہیں ہیں. کیا حبیب جالب کہتا ہوتا تھا، میں تو اپنے میں لیتا ہی نہیں یہ بات. چند گھرانے ہیں آباد، باقی سارے ہیں برباد، پتہ نہیں کیا، وہ اس طرح کا. پاکستان سونے کی کان ہے. کچھ مخصوص لوگوں کے لیے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. کب تک رہے گی یہ میں نہیں جانتا. حسن، دوسری طرف کورٹ رپورٹر کے مطابق عمران خان 14 سال کی سزا سن کر مسکرا دیے، جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مشورہ دیا کہ عمران خان صدر زرداری سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان رحم کی اپیل کریں گے؟ آپ مجھ سے ایک ایسا سوال مریم کر رہے ہو جس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے. تو مسکرا دیے، میں بھی اسی طرح مسکرا دیا. حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مسکرایا ہے یا نہیں، لیکن جب میں نے دیکھی بھی نہیں ٹی وی پہ، مجھے somebody called me فون پہ، تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی ایکسپیکٹڈ تھا. خیر، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ رحم کی اپیل کریں گے، جواب آپ بھی جانتے ہو، پوری قوم جانتی ہے. لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو کرکٹ والی اپیل تو ممکن ہے اس نے کبھی کی ہو. میں چونکہ کرکٹ دیکھتا نہیں، نہ مجھے دلچسپی ہے، وہ کبھی کی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن رحم کی اپیل اس کے سسٹم میں ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو نا، شیر ببر شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، جو بھی ہے، اڑ نہیں سکتا. مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ڈیزائن ڈیفیکٹ ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گا. ویسے بھی وہ کہتے ہیں اٹس نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ. ابھی تو شو چل رہا ہے، دیکھتے ہیں. حسن صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال اور اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید سزا پر نون لیگ کا جشن، بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو چوری کرتے پکڑا گیا. نہیں، اور بھی بہت سے پکڑے گئے ہیں، لیکن بس پھر بعد میں کچھ سلسلے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ انٹرول ہے، ذہن میں رکھنا. میری نظر اس کھیل کے انجام پر ہے. اور ہمارے ایک زمانے میں ہوتا تھا، بریک آتی تھی پی ٹی وی پہ، تو لکھتے تھے انتظار فرمائیے. تو جو بہت پھدک رہے ہیں وہ بھی انتظار کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. حسن صاحب، کشتی حادثے کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. 34 سالہ ریحان کے 3 بچے تھے، مالی حالات بھی برے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ ضد کر کے گیا. غمزدہ بھائی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی نے خود پیسے دے کر موت لی، تو گلہ کس سے کریں؟ میں اس میں کیا تبصرہ کروں. یہ صرف پہلی بات تو یہ ہے، ملک چھوڑنے کی جو ہوتا ہے نا، کیڑا لڑنا شروع ہوتا ہے آپ کو، اس کے پیچھے کو مالی حالات ہی ضروری نہیں ہوتی. there are so many other factors. بچوں کو آپ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہو تو وائی، چونکہ یہاں ہے ہی نہیں، معیار ہی کوئی نہیں ہے. امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں، بکاؤ ہیں. آپ کے بہت سارے جو تھیسس جمع ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، بکواس ہوتے ہیں. اچھا،
باقی میں صرف ایک چیز میں عرض کر سکتا ہوں اپنے ویورز کو، جہاں تک ہو سکے یہ بات کریں، اس غمزدہ بھائی کا تبصرہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ کیا، وہ بھائی نے ٹھیک بات کی ہے، خاص طور پہ اگر مالی حالات بھی نہیں تھے، بٹ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز آلسو. ویری ٹرو. ہجرت ویسے بھی ہمارے ہاں سنت ہے، نہیں رہا سارا تو چھوڑ جاؤ. چلو صحیح. حسن صاحب، اگلی خبر پر آپ یقیناً خوش ہوں گے. پاکستان نے اپنا تیار کردہ سیٹلائٹ چین سے خلا میں بھیج دیا ہے. اچھی خبر ہے. یہ سیٹلائٹ پاکستان کی خلائی تحقیق کا ایک مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے. اسے قدرتی آفات سے نمٹنے، ایگریکلچر میں، مرد اور شہری منصوبہ بندی وغیرہ میں کئی جگہ یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. لیکن میرا دھیان کسی اور طرف گیا ہے. کاش یہ چین کی بجائے خود پاکستان سے روانہ ہوا ہوتا. بہت باریک لائن ہے. اپنا تیار کردہ سیٹلائٹ چین سے خلا میں بھیجا. کیوں؟ تمہارے بعد آزاد ہوا، آبادی تم سے زیادہ تھی، گراں خواب چینی، یہ صورتحال تھی. اپنے گریبانوں میں جھانکو. بہرحال چلیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر. لاہور کینال کی بھل صفائی میں بڑے پیمانے پر مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. محکمہ آبپاشی کی مشینی ڈویژن کے افسروں اور ملازمین نے نہر سے نکلنے والی بھل لاکھوں روپے میں نجی سوسائٹیوں کو فروخت کر دی ہے. دیکھو بات سنو، میری جو کتاب ہے نا کالے کال، اس میں ایک کال ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا تھا صفائی نصف ایمان ہے. ہم نے ہاتھ کی صفائی کو نصف ایمان سمجھ لیا. اچھا، یہ بھل صفائی جو جیڑا کوئی بھی محکمہ ہوئے گا، دے آر ناٹ دا اونلی ون. پاکستان میں اس طرح کی ہاتھ کی صفائی جو ہے وہ میرا خیال ہے مؤثر ترین ایک معزز اور مؤثر پیشہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھو، یہ لوگوں کو ہمارے ہاں بات پوری سمجھ نہیں آئے گی، میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اس دھندے میں سرکاری پیٹرول اور بھاری سرکاری مشینری کے علاوہ یہ ٹوائی شوائی وغیرہ کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، ادھر ادھر سپلائی کرنے، ٹرالیاں بھی سرکاری استعمال میں، پیٹرول بھی سرکاری استعمال ہوا. اخراجات سارے کمائی چند خبیصوں کی. اچھا، تو یہ ہمارا معاشرہ ایک اس طرح کا عجیب و غریب سا معاشرہ بن چکا ہے. میرا دھیان ایک عجیب سی بات کی طرف گیا کہ جیسے لاوارث لاش پڑی ہو کسی ویرانے میں، اس کو صرف مردار خور گدھ نہیں کھاتے، کتے، بلیاں، چوہے، وہ بھی پھر اپنا اپنا حصہ وصولتے ہیں. یہ پورے کا پورا نظام ایک لاوارث لاش کی طرح ہے. کرپشن وے آف لائف ہے، سب کو پتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، لیکن ادھر دھیان نہیں. اور یہ شروع ہوا ہے ٹاپ سے. گلیشیئر اگر گندے اور غلیظ پانی کا ہے تو وہ ندی نالوں میں بھی وہی غلیظ، گندا، بدبودار اور ناپاک پانی آئے گا. وہی صورتحال ہے. جی.